ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ کل ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث کریمہ کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ مزید اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو مزید احادیث کریمہ اور قرآن حکیم فرقان حمید کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ کل ہم نے بہت ساری احادیث بھی سنی تھیں اور قرآن بھی سنا تھا۔ ایک حدیث بخاری شریف کی یہ بھی سنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کی وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ کیوں عذاب ہو رہا ان پر، کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ تو یہ علم غیب ہے۔ غیب کے معنی چھپی ہوئی چیز کا بتانا، پوشیدہ چیز کا بتانا۔ اب زمین پہ کھڑے ہو کے زمین کے اندر کا بتا دینا یہ علم غیب ہے، اور یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ ذاتی علم غیب کوئی نہیں مانتا، جو بھی علم غیب مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے، اور جس کو بھی اس نے عطا کیا ہے وہ سب عطائی علم ہے۔ تو زمین پہ کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث، اور وجہ بھی بتا دی کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کے اعمال بھی بتا دیے کہ ان کے اعمال کیسے تھے۔ پھر حضور نے دو تر شاخیں اس پر رکھیں، اور پھر فرمایا کہ جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی ان تسبیحات سے ان کو انسیت ملے گی، فائدہ ملے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو ہم دفناتے ہیں تو اس کی قبر میں پھول ڈال دیتے ہیں، تو یہ پھول ڈالنے کی جو سند ہے وہ اسی بخاری شریف کی حدیث سے ہے۔ اہل سنت کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہی ہیں، اپنی طرف سے نہیں ہیں۔ تو قبروں پہ پھول ڈالنا اس حدیث پاک سے کہ جب تک شاخ تر رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، جب تک پھول تر رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آج جو خطبے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جو تم گھروں سے کھا کر آتے ہو اور جو تم گھروں میں چھپا کر آتے ہو۔ وَأُنَبِّئُكُم اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں، اور یہ گھر میں کھا کر آنا اور چھپا کر آنا یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب ہے، پوشیدہ چیز کا علم ہے۔ گھر کے اندر ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو کسی کو نہیں پتہ کہ کیا کام کر رہا ہے، کوئی اگر بتا دیتا ہے تو یہ چھپی ہوئی چیز بتا رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، قرآن حکیم فرقان حمید فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو علوم غیبی عطا فرمائے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے آتے تھے مدرسے میں پڑھنے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں نے یہ کھایا ہے اور یہ چھپا کے رکھ دیا ہے۔ کہاں چھپایا ہے جگہ بھی بتا دیتے تھے۔ بچے جب گھر جاتے تھے سیدھے اس مقام پر پہنچتے اور وہ چھپی ہوئی چیز نکال لیا کرتے تھے۔ گھر والے پوچھتے کہ یہ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو بچوں نے بتایا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، سارے بچوں کو جمع کر کے ایک گھر کے کمرے میں بند کر دیا کہ بھائی اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں بھیجو۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تو ان سے معلوم کیا لوگوں سے کہ بھائی آج بچے کہاں ہیں، بچے آئے نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بچے سارے جو ہے وہ گھومنے گئے ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب گھر کے اندر اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کے گھر کے حالات بتا رہے ہیں
تو پھر یہ کمرے میں بند کر کے یہ سوچ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ایک احمقانہ حرکت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کمرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کمرے میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں خنزیر کے بچے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا صحیح ہے، خنزیر کے بچے ہی ہوں گے، آپ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ان لوگوں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، دروازہ کھولا تو جتنے بچے تھے وہ سارے خنزیر کے بچے بن گئے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جب کچھ نکل جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب سارے رونا پیٹنا مچ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، درخواست کی حضور معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ سارے کے سارے پھر انسان بن گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور وہ اللہ کے نبی جو آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت آئیں گے، آپ تشریف لائیں گے۔ آپ نے دعا کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مجھے امت محمدیہ میں شامل فرما لیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوتے ہوئے حضور کی امت میں آنا چاہ رہے ہیں، نبی امتی بننا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ان کی نبوت ختم ہو جائے گی، نبی رہیں گے وہ۔ قرآن نے فرمایا کہ کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم النبیین، آپ جو ہے آخری نبی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کے ہیں، تو وہ تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے، قرب قیامت دوبارہ آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اٹھنا چاہ رہے ہیں، آپ سے نسبت چاہ رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہ مراتب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے علوم غیبی عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے کتنے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہوں گے، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضور کے غلاموں کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ پوری دنیا اور پوری دنیا کے سارے شہر فرما رہے ہیں اس طرح میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ کوئی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھ لے تو کیسے قریب سے دیکھتا ہے۔ تو یہ شان ان کے غلاموں کی ہے۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی لگام میری زبان پر نہ ہوتی نا تو میں تمہیں بتاتا تم کیا کھا کر آتے ہو اور کیا چھپا کر آتے ہو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے علم غیب کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ احمق ہیں وہ لوگ، جاہل ہیں، پاگل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا حضور کا علم نہیں۔ حضور کے غلام بتا رہے ہیں کہ ایسے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں میں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ غزوہ بدر کو آپ نے احادیث سنی ہوں گی، جب 17 رمضان آتا ہے تو غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس میں علم غیب کی احادیث دیکھیں، حضرت عباس حضور کے سگے چچا ہیں، اور اس حدیث کو آپ کے صاحبزادے حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، اور کئی احادیث کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بدر کے قیدیوں کو جمع کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ طلب کیا کہ جو فدیہ دے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ 70 قیدی اور 70 کفار قتل ہوئے، تو 70 قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے، حضور کے چچا۔ تو حضور نے، آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں، حضور نے ان سے، حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا فدیہ دو اور چھوٹ جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس یعنی اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا کہ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کنگال ہو چکا ہوں، میں تو راستے میں اتنے اونٹ ذبح کرتے ہوئے آیا ہوں، اتنے پیسے خرچ کر دیے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا وہ جو گھر پر آپ زمین کے اندر سونا دفن کر کے آئے ہو، اور ام فضل یعنی چچی کو آپ یہ کہہ کر آئے تھے کہ اگر میں اس جنگ میں کام میں آ گیا تو یہ سونا میرے بیٹوں میں تقسیم کر دینا، ورنہ آ کے میں تم سے لے لوں گا۔ اب حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں اس وقت سمجھ گیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں،
اسی لیے یہ واقعہ جو ہے صرف مجھے اور میری بیوی کو پتہ ہے، ہم نے چھپ کر وہ سونا دفن کیا تھا، تیسرا کوئی اس کا گواہ نہیں ہے۔ لیکن مکے میں یہ واقعہ ہوا ہے اور مدینے میں حضور دیکھ رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ وہ سونا جو چھپا کر آئے ہو اور یہ بات بھی کر کے آئے ہو، جملے بھی بتا دیے، تو انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عباس نے کیا کہا کہ میں اسی وقت جان گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ غیب کی خبر آپ نے دی۔ تو کفار اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو کفار بھی جانتے تھے کہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہ غیب کا علم جانتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا کیے ہیں۔ ایک اور روایت ابو جہل کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ یعنی ہے کافر اور اس بات کا یقین ہے اسے کہ اللہ کے نبی ہیں تو غیب کا علم جانتے ہوں گے۔ لیکن آپ بتائیں اس وقت کا کفار، ابو جہل کتنا سخت کافر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے پر سجدہ شکر ادا کیا، اتنا سخت کافر تھا۔ لیکن اتنا سخت کافر ہونے کے باوجود بھی حضور کے علم غیب پر اس کا یقین تھا۔ آج کے نام نہاد مسلمان تو ان کافروں سے بھی بدتر ہو گئے، جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اپنے نبی کا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ وہ کافر ہوتے ہوئے بھی مانتے تھے کہ نبی ہیں تو علم غیب بھی ہوگا۔ تو اس نے کیا کہا میری مٹھی میں کیا ہے، آپ بتا دیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے تو بہت چھوٹا سا سوال کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو چینج کر دیا اور فرمایا کہ میں یہ بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ یہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اب اس نے کہا کہ اس کی عقل گھومی گئی ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ مٹھی میں کیا ہے، کوئی ہلکا پھلکا سا جادو جاننے والا بھی بتا سکتا ہے، لیکن جو مٹھی میں ہے وہ یہ بتا دے کہ باہر جو خطاب فرما رہے ہیں وہ کون ہے، یہ تو اس سے بھی اعلیٰ سوال ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور آپ کا اشارہ پاتے ہی اس کی مٹھی میں بند کنکریاں کلمہ پڑھنے لگیں، مٹھی میں بند کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے ان کنکریوں کو پھینکا اور بکواس کرتا ہوا بھاگ گیا۔ اب آپ بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم غیبی عطا فرمائے۔ آپ نے تو بتا دیا کہ مٹھی میں کیا ہے، لیکن مٹھی کے اندر جو کنکری ہے اس کو کیسے پتہ چلا کہ باہر اللہ کے رسول کھڑے ہیں، اس کو کیسے پتا؟ پھر اس نے بلند آواز سے کلمہ کیسے پڑھا؟ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مردہ جسموں پر بھی اگر نظر فرما دیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اگر کنکروں کو حکم دیں تو ان کے اندر بھی جو ہے اتنا علم آ جاتا ہے کہ وہ بغیر دیکھے بتا دیتے ہیں کہ باہر کون ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور پھر وہ گویائی بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ نے ہرنی سے کلام فرمایا، درختوں سے کلام فرمایا، بے جان چیزوں سے کلام فرمایا، تو ان سب کو پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پہلے سے پتہ تھا۔ تو نبی کے جو معنی ہیں آپ لغت میں اٹھا کے دیکھیں، سب سے عربی ٹو اردو یہ سب سے معتبر جو لغت ہے وہ ہے المنجد۔ جتنی بھی درس نظامی کے عالم کے کورس میں پڑھی جاتی ہیں تو وہ المنجد سے جو ہے وہ مسائل نکالتے ہیں۔ کوئی بھی اگر عربی لفظ سمجھ میں نہیں آتا تو منجد کھولتے ہیں، اتنی موٹی کتاب ہے منجد، وہ لغت کی۔ تو منجد میں یہ لکھا ہے کہ نبی کے معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جہاں جہاں قرآن میں نبی کا ترجمہ کیا ہے وہاں وہاں یہ فرمایا غیب کی خبر بتانے والا۔ باقی ترجمہ کرنے والوں نے نبی کا ترجمہ نبی ہی کر دیا، یعنی وہاں پہ ترجمہ کرنے میں بھی ڈنڈی ماری، وہاں بھی جو ہے خیانت سے کام لیا۔ تو نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والے۔ اگر صرف معنی پر غور کر لیں تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، علم غیب ماننے نہ ماننے کی بحث ہی ختم ہو جائے کہ نبی کے تو معنی ہی غیب بتانے والے، پھر اس میں کیا بحث کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے علوم غیبی عطا فرمایا، اور اس کی احادیث اس قدر احادیث ہیں
اس قدر احادیث ہیں کہ اگر صرف ایک ٹاپک علم غیب کا بنا لیا جائے تو اس پہ کئی مہینوں نکل سکتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، عمار بن یاسر، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہی فرمایا کہ عمار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا، اور اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ روئے زمین کی تمام مخلوق کی زبان جانتا ہے، سب کی زبان جانتا ہے، اور جب بھی کوئی شخص میرے انتقال کے بعد، میرے وصال کے بعد، اس کو اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر تعینات کر دیے کہ وہاں پر وہ قیامت تک کھڑا رہے گا، اور جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، یعنی وہ اس پڑھنے والے کا نام بھی لیتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی لیتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کا نام چلا جائے اور اس کے والد کا نام چلا جائے، یہی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں بھی نازل فرما رہا ہے۔ اصول برکت سے، محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تاکہ ہمارا نام اور ہمارے والد کا نام بھی اسی وقت سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب یہ حدیث پاک آپ نے سنی، وہ فرشتہ کیا ہے؟ حضور کا خادم ہے، دربان ہے، وہ حضور کے مزار پر کھڑا ہوا ہے اور وہ سلام پہنچانے والوں کا، درود شریف پہنچانے والوں کا نام بتا رہا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ غلام کو زیادہ علم ہوگا یا آقا کو زیادہ علم ہوگا؟ کوئی یہ کہے کہ اس فرشتے کو زیادہ علم ہے، حضور کو تو نہیں پتہ، یہ بتا رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اعزازی طور پہ کھڑا ہوا ہے وہ۔ اب اس فرشتے سے بڑھ کر آپ دیکھیں، جبریل امین تمام ملائکہ کے سردار ہیں، اس فرشتے سے بھی افضل ہیں، تو جبریل امین کے علم کا کیا عالم ہے؟ پھر جبریل امین کون ہے؟ وہ حضور کے خادم ہیں، حضور کی خدمت میں وہی لے کر حاضر ہوا کرتے تھے، تو وہ حضور کے خادم ہیں، ان کا علم اس فرشتے سے بھی زیادہ، تو اس سے پتہ چلا حضور کا علم جبریل امین سے بھی زیادہ۔ اور اس کی روایتیں بھی ملتی ہیں، جب وہ قرآن لے کر نازل ہوتے، جب وہ حروف مقطعات پڑھتے، الف لام میم، تو حضور فرماتے، جب وہ کہتے الف، حضور فرماتے میں نے جان لیا، کہتے میم، لام، حضور کہتے میں نے مان لیا، میم میں نے پہچان لیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے حضور بیان فرماتے ہیں، تو جبریل امین عرض کرتے کہ حضور آپ نے کیا جان لیا، کیا پہچان لیا، کیا مان لیا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی جبریل امین قرآن لے کر نازل ہو رہے ہیں، لیکن انہیں حروف مقطعات کے معنی اور مطالب معلوم نہیں ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز و نیاز کی بات ہے۔ اب جبریل امین کو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں جو روح قبض کرنے والا فرشتہ، جسے ہم کہتے ہیں ملک الموت، ملک الموت کا علم کتنا ہے؟ اس کو اتنا علم ہے کہ روئے زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ کس کا انتقال ہونا ہے پتہ چل جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر روح قبض کر لیتا۔ ایک تو علم، پھر وہاں پہنچنے کی طاقت، اور پھر ایک وقت میں پوری دنیا میں ایک بندے کا انتقال نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بم بلاسٹ ہوا ایک ساتھ، جو ہے سینکڑوں لوگ اس میں جو ہے جاں بحق ہو گئے۔ اب سینکڑوں لوگوں کی روح کون نکال رہا ہے؟ ملک الموت۔ ایک ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ نہیں ہے۔ 1000 لوگ بھی ایک حادثے میں مر رہے ہیں تو ایک ہی وقت میں وہی فرشتہ روح نکال رہا ہے۔ 1000 یہاں مر گئے، 20-50 وہاں مر گئے، 100 ادھر مر گئے۔ پوری دنیا میں جو ہے ایک وقت میں مرنے والوں کی ایک تعداد ہے، لیکن اس فرشتے کو علم بھی ہو جاتا ہے، وہاں پہنچ کے روح بھی نکالتے ہیں ایک وقت میں کئی مقامات پر۔ اسی طرح منکر نکیر جو قبر میں آتے ہیں سوالات کرنے، آپ دیکھیں قبر میں سوالات جو ہے سب سے ہو رہے ہیں، کافر ہو یا مسلمان ہو، وہ سب سے سوالات کر رہے ہیں۔ ایک ٹائم میں وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں قبروں میں جا رہے ہیں اور ایک ساتھ سوالات کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں پہنچ رہے ہیں۔ وہی 2 فرشتے ہیں، ایک کا نام منکر، ایک کا نکیر، بڑی خوفناک شکلوں والے، جھڑک کے جو ہے اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔
پھر حضور کی زیارت کراتے ہیں کہ اس حسین چہرے والے بزرگ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تو ایک ہی وقت میں وہ فرشتہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے سوال بھی کر رہا، اس کو پتہ بھی کہاں کہاں کون سی خبر میں جانا ہے، ادھر پاکستان میں، ادھر مدینہ شریف میں، ادھر بغداد شریف میں، ادھر فلسطین میں پہنچ گیا، ہر طرف پہنچ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ملائکہ حضور کے غلام ہیں، جب یہ شان غلاموں کی ہے تو سرکار کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی اور محبت عطا فرمائیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں